بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آج 9 تاریخ ہے اور اللہ رب کریم کے کلام اور حضور کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مالک کائنات ہم سب کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنی کمپنی، اپنی مجلس، اپنی سنگت دوستی اور اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ رہنمائی لینی ہے کہ ہماری کمپنی، ہماری صحبت، ہماری مجلس، ہماری سنگت دوستی کس لیول کی ہونی چاہیے اور کن بنیادوں پر قائم ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے۔ یریدون وجہہ، طلبگار ہیں اس کی رضا کے۔ یہاں پہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہی رہیے جو اللہ کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی خلوتیں جلوتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین ہیں، اللہ رب کریم نے ان کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سامعین ذی وقار، یقیناً وہ صحبتیں، وہ مجلسیں اور وہ سنگتیں جن میں اللہ کے ذکر کو اور اللہ کی رضا کو اہمیت حاصل ہو، یقیناً وہ صحبتیں بھی ثواب کا باعث ہوتی ہیں، وہی مجلسیں ثواب کا باعث ہوتی ہیں، اور وہی سنگتیں ثواب اور دنیاوی اور اخروی جو نعمتیں ہیں ان سے بہرہ مند ہونے کا باعث ہوتی ہیں۔ آئیے نبی رحمت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہم اس سبق کو مزید پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ کو روایت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور بد ہم مجلس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری والا اور بھٹی پھونکنے والا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ایک مثال دے کر بات کو واضح کیا ہے کہ ایک طرف اچھی صحبت ہے، دوسری طرف بری صحبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا، جو اچھی سنگت ہے، جو اچھے لوگوں کے ساتھ سنگت ہے اس کی، اور جو برے لوگوں کے ساتھ سنگت ہے اس کی، ان دونوں کی مثال کس طرح کی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے مثال دے کر بات کو واضح فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری والا ہے، خوشبو والا ہے، دوسرے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آگ کی بھٹی والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مثال کو مزید واضح فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پس کستوری رکھنے والا یا تو تجھے کستوری تحفہ میں دے دے گا، یا تو اس سے کستوری خرید لے گا، اور یا پھر کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے تجھے عمدہ خوشبو میسر آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے خوشبو والا اس کی مثال کو مزید واضح فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھنا، اس کے 3 فوائد میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی تجھے پہنچے گا۔ پہلا فائدہ، یا تو وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تجھے وہ خوشبو، وہ کستوری تحفے میں دے دے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر وہ تحفے میں نہیں بھی دیتا تو ہو سکتا ہے تو اس سے خرید بھی لے۔ تیسرا فائدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ تجھے تحفے میں نہیں دیتا اور تو اس سے خریدتا بھی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کم از کم یہ تو ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے تجھے عمدہ خوشبو میسر آتی رہے گی، تو عمدہ خوشبو سونگتا رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے کستوری والے کی مثال دی اچھے بندے کے ساتھ، اچھی سنگت کے ساتھ، اچھی دوستی کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا جو اچھے دوست ہیں ان سے یقیناً اچھا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو برے دوست ہیں ان کی مثال کیا دی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ برے بندے کی مثال آگ کی بھٹی والا، جو بھٹی کو
پھونکتا ہے، بھٹی کو بھڑکاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مثال بیان فرمائی کہ جو بری صحبت ہے، بری سنگت ہے، اس کی مثال آگ کی بھٹی جیسی ہے کہ آگ کی بھٹی پھونکنے والا اگر تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر کپڑوں کو نہ بھی جلائے تو آگ کی تپش اور جو بدبو ہے اس کا سامنا تجھے لازمی کرنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر آگ کی اور خوشبو کی یہ مثال دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر آپ اچھی صحبت رکھیں گے، اچھی سنگت رکھیں گے، خصوصاً میرے جتنے نوجوان سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے اپنی سنگتوں کو، اپنی کمپنی کو، اپنی جو دوستی ہے اسے پاک اور پاکیزہ رکھیں، یقیناً آنے والی زندگی آپ کی خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ سنگت رکھیں گے اس کا آپ کو فائدہ لازمی میسر آئے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ سنگت رکھیں گے یقیناً اس کا نقصان بہرحال جھیلنا ہی پڑے گا۔ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پنجابی کے بزرگ شاعر ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تاراں۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اچھے بندے کی صحبت ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ خوشبو والے کی دکان ہوا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یقیناً اپنے ماحول میں اگر آ جائیں، ہم اس چیز کو محسوس کرنا چاہیں تو ہم کسی بھی بندے کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اس کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو یقیناً یہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر یقیناً اس میں بھی وہ برائیاں پائی جائیں گی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کہ جس لیول کے اس کے دوست ہوتے ہیں لوگ دیکھنے والے یہی تصور کرتے ہیں کہ اس کے دوست اس طرح کے ہیں تو یقیناً یہ بھی اسی کیٹیگری کا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اپنی سنگت اور دوستی اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ سنگت رکھ رہا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور کے پاس آ کر اس اعرابی نے عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب یہ سوال یقیناً صحابہ کرام کے جو سوال ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ اعرابی کہتے ہیں دیہات کا رہنے والا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، لیکن آئیے دیکھیں کہ وہ پینڈو نے آ کر کتنی پختہ بات کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس اعرابی نے، اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کتنا عظیم سوال ہے، کتنا اعلیٰ سوال ہے کہ صحابی کو پتہ ہے کہ یقیناً حضور ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، ہم سب کے لیے وہ منارہ نور ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی نے، اعرابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا پوچھ رہا ہے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب یہ یقیناً ہم سب کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے، ہم سب کو یہ تو بڑی فکر ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی یہ نشانی بھی ہو چکی ہے، یہ بھی ہو چکی ہے، یہ بھی ہو چکی ہے۔ کیا ہم سب نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہم سب نے قیامت کے لیے کچھ توشہ تیار کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم سب نے کچھ تیاری کی ہے؟ یقیناً ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی سے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، اب صحابی کا جواب، میں نے کہا نا اعرابی یا پینڈو سادے لوگوں کا بڑے سادے انداز میں، بڑے محبت والے انداز میں اس نے جواب دیا
اس نے کہا حب اللہ و رسولی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی خزانہ ہے، میرے پاس ایک ہی ذریعہ نجات ہے، اور میرے پاس ایک ہی امید کا سہارا ہے، وہ کیا کہ حب اللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب صحابی نے، اس اعرابی نے یہ جواب دیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کا جواب پھر محبت کے ساتھ ہی عطا فرمایا، اور یہی آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اے اعرابی، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور کہتا ہے کوئی اور تیاری نہیں کی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت کرے گا نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات یقیناً ہم سب کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اور جس کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، آپ کی دوستی ہے، اسی کے ساتھ آپ کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان آتاراں۔ آپ اچھے بندوں کی صحبت رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کے ساتھ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو پر نور بنائیں۔ دیکھیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا کیا کرم، کیا کیا فضل اور کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مالک کائنات ہم سب کو اپنی صحبتیں، اپنی خلوتیں، اپنی مجلسیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ برے لوگوں کو اچھا بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر پولیس کی گاڑیاں جو ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں ہے۔ ہمیشہ جرم کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی اگر برائی میں مبتلا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اسے بالکل چھوڑ دیں یا بالکل اس سے نفرت کریں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کی وجہ سے اچھے رستے پر آ جائے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے بالکل چھوڑ دیں، آپ اسے تنہا چھوڑ دیں کہ اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کا بھائی، آپ کا مسلمان بھائی بھی وہ بھی اسی اچھائی کی طرف آ جائے۔ آپ نے اسے بالکل اس طرح سے نہیں چھوڑنا کہ وہ اس برائی میں ہی رہے اور آپ اچھائی کی طرف چلے جائیں۔ آپ کا اس کے ساتھ محبت کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلنا چاہیے کہ آپ بھی اسے اچھائی کی طرف لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھائیاں کرنے کی، اچھائیاں بانٹنے کی، برائیوں سے بچنے کی اور برائیوں سے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، آج کا پیغام چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان آتاراں۔ آپ اچھے بندوں کی صحبت خود بھی رکھیں، اپنی جو سنگت دوستی ہے، اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں انہیں بھی اچھوں کی صحبت میں لے کر آئیں، قرآن و حدیث کے ماننے والوں کی صحبت میں لے کر آئیں، اور صوفیاء کے ماننے والوں کی صحبت میں لے کر آئیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے خوشبو خریدیں گے تب بھی آپ کا فائدہ، نہیں خریدیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ دے دیں، اگر گفٹ بھی نہ دیں تو کم از کم ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اچھائی کی خوشبو بہرحال ملتی رہے گی۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مالک کائنات ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔